اس روز مجھے ہائی روف میں بٹھانا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا. میرے ساتھ میری اسٹاف کی 3 ٹیچرز تھیں اور ایک ہماری جو میڈم تھیں مسز توصیف وہ تھیں. مگر وہ سارے مل کے مجھے کس طرح سے کتنی محنت اور ایفرٹ کے بعد انہوں نے مجھے گاڑی میں شفٹ کیا تھا. مجھے اس دن یہ پتہ چلا کہ جب بندہ پیرالائزڈ ہو جاتا ہے تو اس کا ویٹ بہت بڑھ جاتا ہے. تو میں کافی ینگ تھی اس وقت، جو قصہ میں سنا رہی ہوں بہت ینگ تھی، اور یہ 1988 کا واقعہ ہے. لیکن اس کے باوجود جب مجھے میری ٹانگیں بیکار ہوئیں، لائف لیس ہو گئیں، اور ڈاکٹر کے پاس جا کر یہ پتہ چلا کہ میں پیرالائزڈ ہو گئی ہوں، تو مجھے لگا کہ میں ایک اتنا بڑا بوجھ بن گئی ہوں کہ اس کو اٹھانا اور ان کو گاڑی میں بٹھانا میرے لیے ایک بہت بڑا ایشو تھا. اور اچھا ہوا یہ تھا بالکل اچانک، میں کسی سے بات کر رہی تھی اور وہ بات بہت اسٹریسفل تھی. وہ خاتون مجھ پہ شاؤٹ کر رہی تھیں، بہت زیادہ انہوں نے مجھے اسٹریس دیا، اور میں اس وقت جس کیفیت میں تھی میں آلریڈی بڑی اسٹریس میں تھی. ان کو معلوم بھی تھا حالانکہ، لیکن بہرحال وہ اپنی کسی مشکل میں تھیں اور عمر رسیدہ خاتون تھی. تو انہوں نے مجھے اتنا ڈانٹا ڈپٹا پتہ نہیں کیا کچھ کہا کہ میں کرسی پہ گر پڑی اور ختم. بالکل آل آف سڈن یہ ہوا کہ میری ٹانگیں بیکار ہو گئی، اور ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو پیرالائز ہو گئی ہیں یہ. تو مسز توصیف نے اور جو میرے ساتھ میری اسکول کی 2 ٹیچرز تھیں، انہوں نے مجھے گاڑی میں رکھا اور میرے گھر چھوڑ دیا. گھر نہیں تھا میرے پاس اس وقت، میں گھر چھوٹ گیا تھا مجھ سے، یا میں نے چھوڑ دیا تھا، پیچھے رہ گیا تھا گھر بار. تو میں ایک کھولی تھی، ایک بہت چھوٹا کمرہ تھا شاہ فیصل کالونی میں. اس کو میری جو اخبار کے دوست اور میری سہیلیاں تھیں اور میری بہت خواتین ایسی تھیں جو جرنلسٹ تھیں، ان سب نے مل کے اس کا نام کھولی رکھا تھا. اور ایکچولی وہ کھولی تھی، اتنی چھوٹی جگہ تھی وہ، اور تنگ و تاریک ایک کمرہ تھا، وہاں میری رہائش تھی. تو مجھے وہاں چھوڑ دیا گیا اور پھر سب چلے گئے. تو اب میں تھی اور میرا وہ تھا فالج، یعنی کہ میں آدھا دھڑ میرا بالکل بیکار ہو گیا، میری ٹانگیں بیکار ہو گئی. تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور اب کیا ہوگا، اور زندگی مطلب منہ پھاڑے میری طرف بڑھ رہی تھی، اور لائف میں آگے فیوچر میرا کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے. اچھا وہ میں نے اپنے بیچ میں ایک بات یاد آ گئی کہ ایک دفعہ میں نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا تھا کہ ہماری سدا بہار غریبی کے دن تھے. تو میری ایک سینئر، موسٹ سینئر اور بہت مخلص دوست ہیں ہمیرا اطہر، ہمیرا باجی میں ان کو کہتی ہوں. انہوں نے اتنی گالیاں دی، انہوں نے کہا کہ ایور گرین سدا بہار بھی ہوتی ہے غربت. تو میں نے کہا بھائی ہوتی ہے، میرے لیے تو ہے. تو میں بہت انجوائے کرتی تھی وہ بوا کے گھر میں اس کھولی کو. لیکن جب میں پیرالائزڈ ہو گئی تو میں تو بہت ہکا بکا ہو گئی کہ اب میرا علاج کون کرائے گا، میں کیسے جاؤں گی ڈاکٹر کے پاس، یا ہوگا بھی کچھ نہیں ہوگا، کھانا کیسے کھاؤں گی، مطلب سوال ہی سوال تھے. اور دماغ نے معذرت کر لی کہ بھائی سوری، اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا. تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں، اور میں بہت پریشان. میں 9th کلاس کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی تھی، یعنی جو اسکول تھا وہاں میں ٹیچر تھی، اور میں بالکل نئی اپوائنٹ ہوئی تھی. میں اسی وقت میرا خیال میں 1 مہینہ شاید پورا نہیں ہوا تھا. یہ ان کی مہربانی کہ انہوں نے 2 دن کے بعد مجھے سیلری بھجوا دی تھی. تو پیئنگ گیسٹ تھی میں وہاں پر، اور پہلے تو وہ کرائے پہ کمرہ لیا تھا، 150 روپے کرایہ تھا اس کا. تو جب یہ کیفیت ہو گئی تو جو ہماری لینڈ لیڈی تھی بوا، وہ بیچاری بھی بہت خستہ حال تھی. وہ ایک اسکول کے سامنے بچوں کے لیے کالے چنے جو ہوتے ہیں نا وہ بنا کر اور چھوٹی چھوٹی پلاسٹک کی تھیلیوں میں بیچا کرتی تھی. تو ان کی کیا انکم ہوگی، اور وہ بیچاری خود بھی بہت، لیکن وہ بہت اچھی خاتون تھی، میرا بڑا انہوں نے خیال رکھا. تو لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. تو میرے پاس کوئی بھی سہارا، کوئی آپشن، کوئی دروازہ، کوئی کھڑکی، مطلب امید کی کوئی کرن نہیں تھی. اور میں صرف ایک ہی بات سوچے جا رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اور سامنے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا. تو میرے پاس اس دنوں ایک ہمارے اسکول میں ایک ایجوکیشنل پرپز سے کوئی ایک پروگرام تھا، کوئی پروجیکٹ تھا. اس کے سلسلے میں ایک کینیڈین لڑکی آئی ہوئی تھی، رتھ اس کا نام تھا، رتھ چک. وہ مجھ سے شام میں آتی تھی ملنے کے لیے، اور اس کو اردو سیکھنے کا بہت شوق تھا. تو وہ مجھ سے اردو پڑھنے لگی.
اور وہ میری ہیلپ، ان دنوں اس کی بھی کنڈیشن کچھ ایسی تھی کہ وہ اسٹوڈنٹ تھی تو وہ پیسے سے تو ہیلپ نہیں کر سکتی تھی، یا شاید اب میں یہ سوچتی ہوں کہ اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کہانی کیا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو وہ بہرحال میری اس طرح ہیلپ کرتی تھی کہ وہ مجھ سے بات چیت کرتی تھی، اور میں اس کو کہتی تھی کہ رُت میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اوپر کھینچو تاکہ میں اٹھ سکوں. وہ کہتی تھی تم پیرالائزڈ ہو، کیسے اٹھو گی؟ تو اور اسکول کے اسٹوڈنٹ آ جاتے تھے، 9 کلاس کے بچے اور بچیاں، ہمیشہ تو نہیں، کبھی کبھی بیچ میں گیپ کر کے وہ کہتی تھی مس آپ کب ٹھیک ہوں گی، کب آئیں گی؟ تو ایک بچے نے مجھے بڑا سا لکڑی کا ڈنڈا بنا دیا تھا، اس کے آگے ہک سا لگا ہوا تھا، اس سے میں اپنی لائٹ آن آف کر لیتی تھی یا پنکھا چلا لیتی تھی. تو لیکن بڑی بہت عجیب دن تھے، یعنی اس وقت کی ساری جو فیلنگز ہیں اور جو کیفیت ہے اس کو ناممکن ہے کہ میں الفاظ میں آپ کے سامنے بتا سکوں یا کسی کو سنا سکوں. وہ بس وہ ایک ٹائم تھا جو میرے اوپر تھا. تو میں نے اس میں فوری طور پہ یہ سوچا کہ میں کیا کر سکتی ہوں، کیا ہو کیا سکتا بغیر دوا کے اور بغیر اچھا کھانا کھائے اور بغیر کسی کی ہیلپ کے، اور مطلب کچھ بھی کہ میں کر کیا سکتی ہوں. تو میں نے سوچا فوری طور پر اور اپنا ایک نک نیم رکھا. اچھا اس وقت میں کچھ نہیں جانتی تھی، میں کتابیں بہت پڑھتی تھی لیکن میں فکشن پڑھتی تھی یا شاعری پڑھتی تھی، افسانے وغیرہ، یا پھر سفر نامے مستنصر حسین تارڑ کو پڑھتی تھی. لیکن میں نے کوئی موٹیویشنل چیزیں یا اسپریچویلٹی کو سے زیادہ میں واقف نہیں تھی، یا پھر میں نے کوئی ڈائنیٹکس کو میں نہیں جانتی تھی، میں نے کوئی کورس نہیں کیا تھا ڈائنیٹکس کا. اسٹریس مینجمنٹ کیا چیز ہوتی ہے، میں نے یہ کورس بہت بعد میں کیا، اس وقت میں نہیں جانتی تھی اس کے بارے میں. میں روندا بائرن کو نہیں جانتی تھی، میں اکھاٹ ٹولے کو نہیں جانتی تھی، میں نے مشن لکھیانی کی کوئی سیمینار نہیں دیکھا تھا، سنا تھا، مطلب کچھ بھی نہیں تھا. میں ایک بہت خواب پرست افسانہ نگار اور شاعرہ تھی، اور لکھتی تھی اور پڑھتی تھی، اور میرا خیال ہے بہت مشکل سے 20 سال کی تھی. تو وہ اس وقت، لیکن ایک چیز تھی، اس کو خدا کہیں، نیچر کہیں، قدرت کہیں، یونیورس، کوئی بھی آپ نام دیں، اس نے میرے اندر ایک ایسی خواہش اور پیدا کی، یا مجھے ایک گائیڈنس ملی کہ مجھے ایک چیز پہ میں نے تفکر کیا، سوچا کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ خدا نے آدم میں کا مطلع بنایا اور اس میں اپنی روح پھونک دی یا پھونک مار دی، یا ایسے جملے مجھے ملتے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ کوئی نہ کوئی کنیکشن جو ہے وہ خدا کا، یعنی جو اصل ہے ہماری، اس کا ہمارے اندر وجود کہیں نہ کہیں وہ ایگزسٹ کرتا ہے. ہمارے اپنے اپیئرنس کے، ہمارے اپنے فزیکل باڈی کے اندر بھی وہ کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتا ہے. جو ہمارا اصل ہے، جو ہمارا خدا ہے، جو رب ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، تخلیق کیا، وہ موجود ہے. اس بات پہ میں نے تفکر کیا. تو میں نے سوچا کہ مجھے اس سے کنیکٹ ہونا چاہیے، پتہ نہیں کیسے ہوں، اور یہ کتنا بڑا فلسفہ، یا یہ کہ جن الفاظ میں اب بتا رہی ہوں اس وقت شاید اس طرح نہیں سوچا. میں نے اس وقت سوچا مجھے اپنے آپ سے بات کرنی چاہیے، اور مجھے جو بھی میرے اندر خیالات ہیں اس کو سننا چاہیے اور اس سے بات کرنی چاہیے. تو میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنا ایک نام رکھا، ایک نک نیم رکھا، بڑا اچھا سا. وہ میں ابھی نہیں بتاؤں گی، میرا پھر بہت مذاق پڑے گا. اور اس کے ساتھ ڈیئر بھی لگا دیا. تو جیسے آپ سمجھ لیں کہ میں کہتی تھی ڈیئر آسیہ، یا آسیہ ڈیئر، تم تو بہت ہمت والی ہو، تم تو بہت حوصلے والی ہو، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، ایسے تھوڑی کرتے ہیں، چلو اٹھو، کچھ بھی نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے یار، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. اس طرح بار بار مجھے بہت سالوں بعد پتہ چلا کہ ایفرمیشن کیا چیز ہوتی ہے اور ایفرمیشن کی کیا اہمیت ہے. اور اب میں نے اس پہ ویڈیوز بھی بنائی ہیں اور بڑا میں عمل بھی کرتی ہوں اس میں. لیکن اس وقت یقین جانے کچھ نہیں جانتی تھی ایفرمیشن کیا چیز ہوتی ہے. بس یہ کہ میں خود سے یہ ایک مجھے گائیڈ لائن مل گئی اپنے اندر سے کہ مجھے اپنے اندر بات کرنا چاہیے، کیونکہ باہر تو رابطے نہیں تھی نا، میں سب سے کٹ گئی تھی، سب سے منقطع تھا میرا رابطہ، اور کوئی بھی نہیں تھا دور دور تک، صرف میں تھی اور میرے ساتھ بھی میں ہی تھی. تو میں نے بات چیت شروع کی. پھر میں نے اپنے جو دونوں پیر ہیں، جو ٹانگیں ہیں، ان کو اس طرح سے ٹیپ کرنا شروع کیا، اور میں ان سے کہتی تھی اٹھو اٹھو، چلو چلو، شاباش، اٹھ جاؤ، بس بہت ہو گئی، اٹھو. اس سب بار بار کرنے کو کچھ اور تو تھا نہیں، راستہ ہی کوئی نظر نہیں آتا تھا، یہی چیز ایک نظر آتی تھی. تو پورا دن اپنے آپ سے بات کرنا،
اور اپنے آپ کو حوصلہ دینا اور پیار سے میں نے کہ تم بہت اچھی ہو اس طرح نا، اور لاؤڈ، تھوڑا سا لاؤڈ بول کے تاکہ میرے کان بھی سنیں اس کو، اور میں اب اس کو ٹیپ کرتی رہتی ہوں. اچھا میری ایک بہت اچھی دوست تھی اس وقت جو ایک اخبار میں کام کرتی تھی، اور ہم نے کافی دن خود بھی ایک ساتھ بھی کچھ ایک پروجیکٹ پہ کام کیا تھا. ان کا نام تھا خالدہ پروین حیدری. ابھی ماشاءاللہ ہیں وہ حیات ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، خوشیاں دے، اور ان کا بڑا سپورٹ ہے رہا اس زمانے میں میرے ساتھ. تو وہ میرے پاس آئی مجھ سے ملنا. اچھا ہمارے کچھ بدتمیز دوست تھے، انہوں نے ان کا نام KPH رکھا تھا، میں بھی یعنی خالدہ پروین حیدری کا شارٹ فارم تھا KPH. تو KPH میرے پاس آئی ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی میں جس اخبار میں کام کرتی ہوں اور میں خواتین کے پیج کی انچارج ہوں، تو مجھے نا ایک کالم چاہیے. ایڈیٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ ایک کالم لکھوائیے جو مزاحیہ ہو بہت، اور اس کو پڑھ کے بڑے مطلب بہت شگفتہ اور ہنسی آئے اور بڑا اچھا سا ہو، لیکن ہو خواتین کے ایشوز پر. تو میرا خیال ہے کہ تم لکھ دو گی. میں نے کہا ہاں بالکل، اس وقت تو میں اگر نہیں بھی لکھ سکتی ہوں تب بھی لکھوں گی. کچھ بھی کرنا ہے کام، تاکہ انکم کا کوئی ذریعہ پیدا ہو. اس نے کہا بس ٹھیک ہے، تم ایسا کرو ایک کالم لکھ کے مجھے بھجواؤ اور مجھے دو کسی طرح سے بتا دینا. میں وہ خود بیچاری آ جاتی تھی، اس وقت ای میل کا زمانہ نہیں تھا. تو میں نے کہا اچھا اوکے. تو میں نے اس وقت ان حالات میں اس کنڈیشن میں لیٹے ایک کالم لکھا، اور اس کا ایک مستقل عنوان رکھنا تھا. تو میں نے رکھا کچی آنگن سے، اور اس کو اس طرح سے لکھا جیسے کوئی بوڑھی خاتون ہے اور وہ خود اپنے آپ سے خود کلامی کر رہی ہیں. سیلف ٹاک کی شکل تھی وہ، جس کو آپ لاؤڈ تھنکنگ کہتے ہیں. لاؤڈ تھنکنگ وہ کر رہی ہیں، بیٹھی کوئی کام کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کیا زمانہ آ گیا ہے، دنیا کو دیکھو، یہ اس طرح کی نا مزاحیہ انداز سے. وہ میں نے لکھنا شروع کیا. تو 2-3 میں نے بھیجے، تو پھر وہ آئی مجھ سے ملنے، میری دوست خالدہ، اور اس نے کہا کہ یقین کرو تم کہ جو لڑکا جو کمپوزر ہے ہمارا، وہ تمہارا جب کالم ٹائپ کرتا ہے تو بے ساختہ ہنستا ہے کسی بات پہ زور سے قہقہ لگا کے. اور وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ بڑی دلچسپ لگتی ہیں مجھے، بہت ان کے اندر ایسی باتیں اور ایسے جملے مزاحیہ لکھتی ہیں کہ میں بہت ہنستا ہوں. تو ایک دن اس نے کہا میری دوست KPH میں کہ کیا تم ملنا پسند کرو گے بڑی بی سے؟ ہاں بالکل، ملوایا. ایک دن وہ مجھے لے کر آئی، اس لڑکے کو مجھے ملوانے لائی. تو وہ ہکا بکا ہو گیا. اس نے کہا ارے یہ تو بہت ینگ ہے اور اس قدر مصیبت کا شکار ہے اس کیفیت میں کہ جب وہ پیرالائزڈ ہے وہ کیسے لکھتی ہے. میں نے کہا بھائی یہ ایسے ہی ہے بس. تو خیر بات کہیں اور چلی گئی. تو وہ میرے لیے ایک سہارا. تو وہ 500 روپے مجھے اپنے کالم کے ملتے تھے، اور وہ بہت بڑی تھی میرے لیے، بہت زیادہ تھے. مطلب ایک تو یہ کہ خوشی یہ تھی کہ میں اس حالت میں بھی کچھ نہ کچھ ارن کر رہی ہوں، اور اس بات کا اطمینان تھا کہ وہ جو بوا ہے بیچاری، جو 150 روپے میرے لیے مشکل ہوتے تھے، وہ میں آسانی سے ان کو دے دیتی ہوں. تو میں نے ان کے ساتھ ایک ڈیل کر لی بوا کے ساتھ. میں نے کہا میں آپ کو 300 روپے دیتی ہوں، آپ مجھے کھانا بھی دے دیا کریں، کیونکہ اس کیفیت میں کتنے دن چنے کھاؤں گی، یا کھجوریں اور چنے، یہ 2 چیزیں تھیں میرے پاس جو میرے ہاتھ کی رینج میں ڈبے 2 رکھے ہوئے تھے، وہ اٹھاتی تھی اور کھاتی تھی تھوڑے. تو میں نے کہا، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹیا ہم ضرور کر دیں گے. تو اس طرح ایک سلسلہ ان کا بھی بن گیا اور میرے کالم. تو اس وقت میں نے جو چیز ڈسکور کی، بتانا یہ تھا، یہ اتنی ساری چیزیں جو تھیں وہ بیچ میں آ گئیں. بتانا یہ تھا کہ ایک جو رابطہ تھا، جو ایک کنیکٹیویٹی میری قائم ہوئی، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے، اسی وقت ہوتی ہے جب سب دروازے بند ہوتے ہیں. اور وہ ابھی بھی اس کے بعد بھی میرا وہ ریلیشن، وہ تعلق اپنے باطن سے، اپنے اندر والے خدا سے، یا اپنے اندر اپنی بینگ سے اتنا سالڈ، اتنا اسٹرانگ بعد میں بھی نہیں رہا جتنا اس زمانے میں تھا، اس دور میں تھا. کیونکہ کچھ بھی نہیں تھا، ہر طرف اندھیرا تھا. تو میں اس بات کے لیے بہت شکر گزار ہوتی ہوں یونیورس کی اور خدا کی کہ مجھے وہ روشنی نظر آئی اپنے اندر اور میں نے بات کرنا سیکھا. تو کنیکٹ ہونا کیا ہوتا ہے یہ بتانا الفاظ میں مشکل ہے، یہ صرف ایکسپیرینس سے آدمی سیکھ سکتا ہے. تو جو میں سنتی ہوں کہ لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں مسائل سے پریشان ہو کر، بیماری سے یا غربت سے، تو میں ان سے ملنا چاہتی تھی. مطلب ظاہر ہے کوئی مجھے پہلے سے تو نہیں بتائے گا نا کہ میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں،
کاش کہ ایسا ہو جائے. تو میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے اندر اگر ہم جھانکیں تو اندر ایک بادشاہت ہے, ایک بادشاہ سلامت ہیں, ایک دربار لگا ہوا ہے, تجوریاں ہیں, خزانے ہیں, لیکن ہم بھکاری ہیں. ہم در در کی بھیک مانگتے ہیں, ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اتنے مایوس ہوتے ہیں کہ پنکھے سے لٹک کے مر جاتے ہیں, یا اپنے آپ کو گولی مار لیتے ہیں, یا نشہ کرنے لگتے ہیں, یا پتہ نہیں کیا کرنے, یا کسی اور کو مار دیتے ہیں. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. مطلب یہ اتنی عجیب کہانی ہے, یہ اتنی عجیب بات ہے انسانیت کی, انسان کی, کہ وہ اگر اپنے اندر جھانک لے اور اپنے آپ سے کنیکٹ ہو جائے, اپنے اندر موجود جو طاقت ہے, جو بادشاہت ہے, جو روشنی ہے, جو سب کچھ ہے, جو کائنات ہے پوری, اگر اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے تو بیرونی کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. یہ سب ایک فیک ہے ضروری ہے یہ بھی, لیکن آدمی کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا. نیور نیور نیور, کبھی مایوس نہیں ہو سکتا, کبھی ٹوٹ نہیں سکتا, کبھی بکھر نہیں سکتا. تو بہرحال پھر میں نے فلسفہ شروع کر دیا. کہانی میری یہ ہے کہ میں نے جب یہ شروع کیا تو میرا خیال ہے کہ بلا مبالغہ 2 مہینے پورے میں پیرالائزڈ نہیں رہی. آپ سمجھ لیں کہ 2 مہینے. 2 مہینے کے بعد میں نے اٹھ کے چلنا شروع کر دیا, بغیر کوئی ایک گولی کھائے بھی, کوئی دوا, کوئی انجیکشن, نتھنگ, کچھ بھی نہیں. یعنی وہ تو ایسا تھا کہ میں پراپر فوڈ جس کو کہتے ہیں, باقاعدہ کھانا بھی 3 ٹائم میں نہیں کھا پاتی تھی. لیکن میرے اندر سے جب میرا رابطہ ہوا تو مجھے نہ کھانے کی فکر ہوئی, نہ کمزوری, نہ مجھے پیرالائز ہونے کا غم, جو کہ شروع میں بہت تھا, اور خدشات بہت تھے. وہ سب کہاں گئے مجھے نہیں پتا, اور میں کھڑی ہو گئی. لیکن یہ ہوا کہ کھڑے ہوتے ہی میں نے کورسز شروع کیے, پڑھنا شروع کیا, اور میرے پاس پڑھنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے. تو میں کیا کرتی تھی, جیسے کہ سب سے پہلے میں ڈائنیٹکس جوائن کیا میں نے, تو میں نے اتقان سے کہا, اتقان جو اپنے ساتھ نام کے ساتھ سر لگانا پسند نہیں کرتے, ورنہ میں ان کو بھی سر اتقان کہتی, ماشاء اللہ وہ بھی ہیں اور ڈائنیٹکس بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ میں کورس کرنا چاہتی ہوں اپس اینڈ ڈاؤن ان یور لائف. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ اتنی فیس ہے اس کی. تو میں نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا ہم نے تو خیراتی ادارہ نہیں کھول کے رکھا ہوا. اور بہت اچھا کیا انہوں نے کہ یہ کہا, بہت زبردست. تو میں نے کہا پھر میں آپ کیا جاب کرتی ہوں, میں آدھا دن کام کروں گی اور آدھا دن جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہ آپ کا کورس کروں گی. ان کا اوکے. تو اپس اینڈ ڈاؤن ان یور لائف میں نے کیا, اور میں سچ مچ پھر چیزوں سے نکلی. لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے, ان تمام باتوں سے, یہ سارے کورسز, کتابیں, سیمینار, یہ سب اپنی جگہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے, میں سب کی بہت شکر گزار ہوں. لیکن جو سب سے پہلا جو میرا ایکسپیرینس تھا وہ یہ تھا کہ میں اپنے اندر سے کنیکٹ ہوں. اپنے اندر سے کنیکٹیویٹی بہت ضروری ہے. اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی. تو بہت لمبی بات ہو گئی, لیکن اگر اچھی لگی ہے تو شیئر ضرور کیجیے گا. تھینک یو.